ایک دن موت ہے، مرنا ہے. اور سب سے زیادہ موت کے وقت تکلیف، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ڈر ہے مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے، ان کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آئے گا، بے نمازیوں کی زبان پہ. اس لیے اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، اور بے نمازی پن کا عذاب جو بھگتنا ہے وہ تو اللہ کی پناہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، بے نمازی جب مرتا ہے اور اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ اس کی قبر میں اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ پہاڑ کو ڈنک مار دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر وہ پھنکار دے وہ سانپ تو پوری دنیا کے انسان اس کی گرمی سے مر جائیں. ایسی طاقت والے 99 سانپ اس کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں، اور وہ 99 سانپ ایک ساتھ مل کر فجر نہیں پڑا تھا تو ظہر تک ڈستے ہیں، ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک ڈستے ہیں، عصر نہیں پڑا تھا تو مغرب تک ڈستے ہیں، مغرب نہیں پڑا تھا تو عشاء تک ڈستے ہیں، عشاء نہیں پڑا تھا تو فجر تک ڈستے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اللہ نہیں چاہے. اللہ جب تک چاہے گا سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک وہ نہ رکنے کا حکم دے رک نہیں سکتا. یہ حال ہے. بولو اپنے جسم سے پیار ہے کہ نہیں؟ ایک نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے، صرف 10 منٹ. بہت مصروف ہو، بہت بیزی ہو، نہیں پڑھتے، کم سے کم فرض پڑھ لیا کرو، کم سے کم سنتیں، تاکیدی سنتیں پڑھ لیا کرو. 5-10 منٹ کا ٹائم. 10 منٹ کیا ہے؟ 10 منٹ کا ٹائم. ایک آدمی ہوٹل پہ چائے پینے جاتا آدھا گھنٹے سے کم نہیں لگتا ہے. تو اللہ کے گھر میں ٹائم دو. تو بات دور نکل گئی، ٹائم ختم ہونے لگا. تیسرا خوش نصیب کون؟ پہلا خوش نصیب کون؟ عدل کرنے والا، عادل حکمراں. دوسرا خوش نصیب کون؟ جوانی میں عبادت کرنے والا. تیسرا خوش نصیب کون؟ جس کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن، جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے. چوتھا خوش نصیب وہ جو لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، اس کی محبت اللہ کے لیے، اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. جو اللہ کے لیے محبت، اس لیے جس سے محبت کرو اللہ کے لیے. آج ہم دوست ہی بناتے تو مال دیکھ کے بناتے، میرے کام آئے گا. یاد رکھنا، پیار سب سے کرو، بھروسہ صرف اللہ پہ کرو. اللہ نہ چاہے نا تو بیٹے بھی کام نہیں آتے، اولاد بھی کام نہیں آتی. آسان بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو کورونا کی مہاماری چلی، ٹھیک، ایک گھر میں 10 بیٹے ہیں یا 5 بیٹے ہیں، 10 پوتے ہیں، نواسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پورا بھرا پورا گھر ہے. باپ کو ہوا کورونا، ٹھیک. سوچو جس کے 5 بیٹے ہو، 10 پوتے ہو، 10 نواسے ہو، اتنا بھرا پورا گھر ہو، اس باپ نے کتنا سوچا ہوگا کہ جب میرا جنازہ چلے گا کوئی کندھا دے نہ دے، میرے پوتے کھندا بدلتے بھی نہیں رہیں گے، صرف وہ بدلتے رہیں گے پوتے اور نواسے، اور قبرستان آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ سوچتے ہوں گے اولاد والے. کوئی ایسا پیر طریقت جس کے ہزاروں مرید ہوں، اس نے بھی سوچا ہوگا کہ جب میرا انتقال ہوگا تو بمبو لگیں گے جنازے میں. کبھی سوچا تھا؟ اتنی عقیدت مند ہے کہ پیر بھی چومتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، ماتھا بھی چومتے ہیں، گھر میں جاؤ تو پھول بچھاتے ہیں. اس نے کیا سوچا ہوگا کیسا جائے گا میرا جنازہ. لیکن کورونا کی مہاماری نے بتایا اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد کو نہیں آ سکتا. انتقال ہوا ہاسپٹل میں، کروڑوں پتی تھا، پھر بھی خود کے کپڑوں کا کفن نصیب نہ ہو سکا. ٹھیک، جیتے جی ہزاروں لاکھوں روپے کا عطر استعمال کرتا تھا. مرنے کے بعد کسی فقیر کو تو عطر میں جاتے دیکھا، خود کو عطر نصیب نہ ہوا، خود کو کافور کی سستی خوشبو نصیب نہ ہوئی. بولو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ کروڑ پتیوں کو عطر نہ ملا، ان کو کفن نہ ملا خود کے پیسوں کا، ان کو کافور تک نصیب نہیں ہوا. حتیٰ کہ ایمبولینس میں
گھر والوں کو بھی شامل ہونے نہیں دیا گیا. ایمبولینس میں دوا کھانے سے جنازہ نکلا, قبرستان پہنچا. بعض تو ایسے تھے جن کو نماز جنازہ بھی نصیب نہ ہو سکی, اور لوگوں نے منہ ادھر ادھر کر کے کپڑے اور ٹاٹ پہن کر, پلاسٹک پہن کر ایسے دھکا دیا اور زمین کے اندر دفن کر دیا. قدرت نے بتایا تمہارا کوئی بھی ہو, جب تک میں چاہوں گا تبھی تم عزت سے جیو گے, اگر میں نہ چاہوں تو تمہاری اولاد کے کندھے بھی نصیب نہیں ہونے دیتا. اس لیے کسی کی دولت دیکھ کے دوستی نہ کرو, کسی کا حسن دیکھ کے دوستی نہ کرو, کسی کی وجاہت دیکھ کے دوستی نہ کرو, کسی کی سیاست دیکھ کے دوستی نہ کرو. دوستی کرو تو صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جن سے یار راضی ہو جاتا ہے پھر ان کے لیے کہا جاتا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. آپ کہیں گے مولانا کرونا تھا اس لیے کرونا کی وجہ سے لوگ جنازے میں نہیں جا سکے. میں نے کہا کرونا میں اور بھی ایسے تھے جو دنیا سے گئے تو کروڑوں کا ریکارڈ جو ہے اشاروں میں سمجھ لیں. آزو بازو ہوا ہے ایسا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ گئے ہیں, اور ایسا ہوا ہے اللہ اکبر, ایسا ہوا ہے کہ مٹی ختم ہو گئی, پھر مٹی نکالی گئی, پھر ڈالی گئی, پھر نکالی گئی, پھر ڈالی گئی. وجہ کیا تھی؟ جنہوں نے یار منایا ان کی شان یہ ہوتی. ایسا ہوا ہے نا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں اتنے کروڑ اتنے کروڑ. میں کروڑوں کی بات تعینہ تعداد کے مطابق نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ لاکھوں میں تو کوئی شک نہیں تھا. کورونا میں بھی لوگ کہہ رہے تھے اتنے جمع ہو گئے تو اتنے مریض ہو جائیں گے, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اس کی برکت وہ بھی ہوئی کہ شریک ہونے والوں کے بارے میں کوئی نہ کہہ سکا کہ یہ وہاں گیا تھا تو وہ شکار ہو گیا. اس لیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. اللہ والے بنو تو چوتھا خوش نصیب وہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے لوگوں سے, اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہے. پتہ چلا اللہ کے لیے دشمنی بھی کرنی پڑتی ہے. اب وہ کیسے؟ محبت تو سب کرتے ہیں, دشمنی اللہ کے لیے کیا ہے؟ کوئی شخص ہے زنا کرتا ہے, محلے میں رہتا ہے, سب کو پتہ ہے, محلے والوں کو چاہیے اس کا بائیکاٹ کرے. چوری کرتا ہے, محلے والوں کو چاہیے اس کا بائیکاٹ کرے. دو بہنوں کو ایک ساتھ لا کر کے رکھا ہے, محلے والوں کو چاہیے اس کا بائیکاٹ کرے. یعنی دشمنی لینی پڑے گی. آپ کے محلے میں نہیں ہے ایسا, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو دشمنی لینی پڑے گی. اس لیے کہ جو اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں, حق بات کہتے ہیں, کہنا چاہیے. کوئی سود کا دھندا کرتا ہے, دعوت دے کہہ دو میں, اگر آپ کو معلوم ہے میں نے نہیں آنا, تیرا دھندا سود کا ہے, دشمنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ دشمنی اللہ کے لیے. اور جو اللہ کے لیے دشمن بناتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے. کسی نے رسول اللہ کی گستاخی کر دی, داڑھی بہت لمبی ہے, کلمہ پڑھتا ہے, کہہ دینا کہ ہم تجھ سے رشتہ نہیں رکھتے کیونکہ تم میرے محبوب کا گستاخ ہے. اللہ کے لیے دشمنی کرنی پڑے گی. اور جو اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں میرا اللہ ان کے لیے فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من, اللہ ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیتا ہے اور جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے. یہ ہے تو اللہ کے لیے دوستی کرنے والے اور اللہ کے لیے ان کو بھی عشق. پانچواں خوش نصیب, پہلا خوش نصیب عادل حکیم, دوسرا خوش نصیب جوانی میں عبادت کرنے والا, چوتھا پہلا خوش نصیب عادل, دوسرا خوش نصیب, تیسرا خوش نصیب مسجد میں دل لگا رہے, چوتھا خوش نصیب اللہ کے لیے, پانچواں خوش نصیب سبحان اللہ سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے, بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو, وہ بھی عرش کے سائے میں جائے. مطلب ایسا نکالا دے دیا, دیکھا بھی نہیں, اس کو پتہ بھی نہیں چلا. لوگ تو صدقہ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ذرا میری تشہیر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. ہاں بتا کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں, اس کی ایک کنڈیشن ہے, بالکل دینا چاہیے. اگر کوئی اس نیت سے بتا کے صدقہ دیتا ہے, نیک کام کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے بھی کرے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن کبھی چھپا کے بھی کچھ کیا, چھپا کے بھی کمبل بانٹیں گے تو فوٹو, ریلیف بانٹیں گے تو فوٹو, بلکہ اگر ایک تھیلی دیں گے تو 4 فوٹو نکلیں گے.
سب فوٹو ہی کرو گے کیا؟ اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرو. پہلے لوگ کہتے تھے, مجھے کسی میرے دوست نے واٹس ایپ پر ایک جملہ بھیجا, مجھے پسند آیا. اب پہلے لوگ نیکی کرتے تھے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, اور اب حال ہو گیا کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. یہ حال ہو گیا. اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کچھ کرو. تو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے, بائیں ہاتھ کو خبر نہیں. میرا ایک دوست, مجھے اس کی ایک ادا بہت پسند ہے. جب سردی کے دن آتے ہیں تو وہ کمبل خریدتا ہے, اور کمبل خرید کر کے ممبئی کی سرزمین پر وہ بستیوں میں نکل جاتا ہے. رات دیر گئے اور فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے فقیروں پہ کمبل ڈال کر خاموشی سے چل پڑتے, نہ ان کو پتا چلے نہ ان کو. ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یاد تو آئی ہے بڑی ہستی کی, سیدنا امام زین العابدین, امام حسین کے بیٹے ہیں, مولا علی کے سگے پوتے ہیں. آپ رات کو چپکے سے خاموشی سے اپنے کندھوں پہ بوریاں سامان لاد کر مدینے کے غریبوں کے گھر پہ رکھ جاتے تھے, اور وہاں چٹھی رکھ دیتے تھے, یہ تمہارے لیے حلال ہے. لوگ حیران رہتے تھے, وہ کون پر اسرار خادم ہے جو ہمارے گھر کے آنگن میں ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے. جب کو پتہ نہیں چل پایا, معلوم ہی نہیں ہوا, جب آپ کا وصال ہوا, آپ کی شہادت ہوئی, تو آپ کو جب غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو آپ کی پشت پر بوریوں کا نشان تھا, سامان کی گونیاں رکھنے کا نشان تھا. لوگوں نے کہا شہزادہ رسول تو کبھی کسی کی مزدوری کے لیے نہیں گئے, یہ بوریوں کا نشان پیٹھ پہ کیوں ہے؟ تو ان کے صاحبزادے نے فرمایا, اے مدینے کے غریبوں, اے مدینے کے مسکینوں, سنو, جو تمہارے گھر کے آنگن میں رات کو بوریاں رکھ جاتا تھا وہ پر اسرار خادم کوئی اور نہیں تھا, وہ امام زین العابدین تھے. چپکے سے ذرا کچھ کرنا سیکھو, خاموشی سے کرنا. اور آپ کو بتاؤں, چپکے سے کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے, یعنی جتنا اللہ راضی ہوتا ہے, جتنا چھپانے کا اجر ہے اتنا چھپانے کا اجر نہیں ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا, ہر چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے. چھپی ہوئی چیزیں ضائع ہوتی ہیں, چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے. یہ دیکھو, یہ دیکھو, تجسس اس کا ہوتا ہے, اس کا نہیں ہوتا. آپ مٹھی باندھ کے کہیں بھی جائے, لوگ بولیں گے کیا ہے, کہ اگرچہ کچھ نہ ہو لیکن بندھی ہوئی ہے نا, کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے. چھپی ہوئی چیز کی ہے, اس لیے چھپا کے صدقہ دیا کر, چھپا کے نیک کام کیا کر. ہاں جو فرائض و واجبات ہے اللہ اعلان ہونا چاہیے. کتنے ہو گئے؟ 5 خوش نصیب. چھپا کے صدقہ دو گے نہیں. کچھ لوگ تو ایسا ہے جب کوئی نہیں رہتا ہے نا, کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے, چل بھاگ یہاں سے, چلے آتے ہیں. اور اگر 2-4 دوست تو بیٹھے ہوں تو پھر 10 کی نکال کے سب کے سامنے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میں بھی دیتا ہوں. بولو یہ ہے کہ نہیں؟ چھپانے کی بات آئی تو مجھے ایک بات اور یاد, ٹائم اللہ کے زیادہ ہو رہا ہے, 2 اور پڑھوں گا, 2 نام, 2 خوش نصیب اور. لیکن ایک بات یاد ہے, جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا, آقا علیہ السلام نے پردہ فرما لیا, صحابہ بیٹھے, میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جانب. صحابہ بیٹھے غور کرنے لگے, حضور کیا کیا کام کرتے تھے, ہم کو وہ کام کرنا ہے. اب میرے آقا کیا کیا کرتے تھے سنیے. سب کام بٹ گیا, تقسیم ہو گیا. ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا, جیسے یہ کام فلاں کریں گے, یہ کام فلاں کریں گے, یہ کام فلاں کریں گے. تو ان کاموں کی فہرست میں ایک کام یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں, مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں ایک عورت رہتی ہے جو بوڑھی ہے, اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. اس کے گھر حضور جاتے تھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے. جو بھی اس کی ضروریات ہوتی تھی آقا جا کے پورا کرتے تھے. تو بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹا اگر اٹھ کے جانا تھک گئے تو جا سکتے ہیں, ادھر سے اگر جانا ہو تو جا سکتے ہیں, لیکن اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھیں اطمینان سے, ڈسٹرب نہیں کریں بیٹا, ہے نا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بوڑھی عورت ضعیفہ مجبور تھی, اس کا کوئی تھا نہیں, حضور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے تھے. تو کام لکھا کہ اب حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو ہم نے جانا ہے. تو صدیق اکبر چونکہ امیر تھے, صحابہ کے امیر المومنین تھے, خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے لکھا کہ بوڑھی عورت کے گھر خدمت کے لیے جانا ہے, آگے نام نہیں کسی کا لکھا.
نام نہیں لکھا. لوگوں نے دھیان دیا, کسی نے نہیں دیا, آئی گئی بات ہو گئی. فاروق اعظم نے سوچا وہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہے, جانا تو میں نہیں ہے, میں جاؤں گا, کیونکہ شاید وہاں نام لکھنا بھول گئے تو میں نہیں جانا ہے. فاروق اعظم گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کی ساری ضرورت پوری ہو چکی ہے, گھر صاف ستھرا ہے, جو چیزیں سب قاعدے سے رکھی ہوئی ہے. کون آیا تھا وہاں تو کسی کا نام ہی نہیں. میں تو سمجھا تھا کہ شاید نام لکھنا بھول کے گئے ہیں, نام نہیں ہے, تو میں آ گیا خدمت کے لیے چپکے سے. اس کے بعد دوسرے دن اور جلدی گئے تو بھی کام ہو چکا تھا. تیسرے دن سوچا کہ جا کر کے بیٹھوں گا, آتا کون ہے, تو کوئی آنے والا آیا, پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے, چپل پہن کے نہیں آیا تھا, رات کا وقت تھا, چہرہ چھپا کر آیا, خاموشی سے داخل ہوا, سب کام کیا اور کر کے جانے لگا. وہ لوگ چہرہ چھپا کے نیکیاں کرتے تھے, ہم چہرے چھپا کے پاپ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. تباہی کی وجہ یہ ہے, تباہی کی وجہ یہ ہے. آج ہم جرائم کرنے کے لیے چہرے چھپاتے ہیں, وہ لوگ چہرے چھپا کے نیکیاں کرتے تھے تاکہ یار کو پتا ہو اور کسی کو پتا نہیں, جس کے لیے کر رہے اسی کو معلوم ہو. آنے والا چہرہ چھپا کے آتا ہے, چپل کے بغیر آتا ہے, خدمت کر کے جانے لگا, دامن پکڑ لیا فاروق اعظم نے, عمر ابن خطاب نے, کون ہو محترم, جناب کون ہو, اور اس قدر پراسرار طریقے سے کسی کی خدمت. چہرے سے کپڑا ہٹایا, کوئی اور نہیں تھا, فاروق اعظم رو پڑے. میرے نبی کا تربیت یافتہ یار سیدنا ابو بکر صدیق تھے. چپل بھی نہیں پہنا, بغیر چپل کے آتے ہو, کہا چپل پہن کے آؤں گا تو آواز سے لوگوں کو خبر ہو سکتی ہے, اس لیے اتنی چپکے سے آتا ہوں کہ یار کے سوا کسی کو پتہ نہ چاہیے. یہ ہے چھپ چھپا کر نیکی کرنے کا. تو پانچواں خوش نصیب کون, دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو. چھٹا خوش نصیب جو تنہا ہو, اکیلے میں ہو, اور اس کو کوئی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے, گناہ کی دعوت دے. کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورت, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, گویا سفر میں ہو, جنگل میں ہو, لاج میں ہو, یعنی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی جان پہچان کرو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اور عورت اس کو بدی کی دعوت دے, پیار کی دعوت دے, محبت کی دعوت دے, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. ایسے میں وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اس کو کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تجھ سے گناہ نہیں کرتا. تو یعنی جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, گناہ سے کوئی رکاوٹ کا سامان نہ ہو, صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ کی دعوت دینے والی عورت کو کہہ دے کہ میں نہیں آتا, اللہ کے لیے نہیں آتا, اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ساتواں خوش نصیب جو اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے. ساتواں خوش نصیب جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے, اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنسوؤں کی وجہ سے اس کی آنکھ بھیگ جائے. ذکر یار کا کر رہا ہو, یار کی یاد آئے,